مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے تھے. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا. میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے جھوٹا کہیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک حبشیہ عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے رات کو جنازہ پڑھ کے اسے دفنا دیا. چند دن گزرے، نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورت میں نہیں دیکھ رہا. ان کا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. ہاں فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا. نبی علیہ السلام کے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ صفائی کرنے والی ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ہلکا جانا اس عورت کو، لیکن حضور نے اس کو امپورٹنس دی کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے. آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ. آپ قبر پہ گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہے، آپ نے جنازہ پڑھا دوبارہ خود، اور واپس پلٹ کے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. اچھا، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی. کافر کی قبر میں نور نہیں آ سکتا. مسلمان کی قبریں اس زمانے میں اندھیرے سے بھری ہوئی تھی. اور آج لوگ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. بھئی محبوب کے زمانے کے لوگ بھی اگر کام غلط کریں گے تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، تسی تشائی کوئی نہیں. ہاں، اگلی بات، نبی علیہ السلام اگر اس کی قبر میں خود تشریف لے گئے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے کہ ہاں ہاں یار وہ 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تھی، میں قبر میں گیا تھا، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے تو یہ بات نہیں کی. آپ نے تو قبر کی جگہ بھی ان سے پوچھی ہے. تو اگر آپ قبر میں گئے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا نا میں قبر میں گیا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ایون نبی علیہ السلام جو خواب میں آتے ہیں نا، یہ بھی نبی علیہ السلام کو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں کیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. مثلا آپ میرے خواب میں ہیں تو آپ کو کیا پتا ہوگا؟ یہ ایک اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہی لگا ہے. اور نبی میں تو فرق ہے نا جی. جو فرق، ہاں وہ آگے چلے نا، وہ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. کہ آپ کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. ہاں، ان کی شکل میں شیطان بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام خود آ جاتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں جو مسند احمد میں حدیث ہے، میں صبح سے کربلا میں اب حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، تو کیا پریکٹیکلی نبی علیہ السلام وہاں کربلا میں گئے ہوتے؟ یہ ایک شبیہ ہے، ایک تمثیل کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس تکلیف سے گزارنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو لائیو منظر دکھایا جائے کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں. یہ امت کی تعلیم کے لیے یہ خواب ابن عباس کو دکھایا گیا کہ نبی علیہ السلام تکلیف میں ہے حسین ابن علی کی وجہ سے. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. نبی علیہ السلام کیا اپنی پوری زندگی امت کا غم کھاتے رہے؟ اب وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ غم کھانا ہے کہ کربلا کے لیے 50 سال بعد انہیں قبر سے نکال کے تو کربلا میں لایا جائے کہ دیکھیں ایک ایک بچے کا لاشا آپ کے سامنے اٹھے. یہ تو انتہائی گستاخانہ عقیدہ ہے. یہ ایک تمثیل ہے جو دکھائی گئی ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کا دل دکھا ہے حسین کی شہادت سے. بس اس کا یہ قتل مقصد نہیں کہ وہاں آپ خود کربلا میں موجود تھے. خواب ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں فزیکل لائف کے ساتھ. وہ ایک ذریعہ ہے غیب کی خبر پہنچانے کا. اس کی ساتھ اچھا، اس سے بھی اگلی پھکی لے لیں. قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. جی. تو ذبح تو کو نہیں کیا، خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا. اچھا. اور اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جی حضرت میں بھی آپ کے خواب میں موجود تھا، میں ذبح ہو رہا تھا. ان کو بھی نہیں پتا. یہ تمثیل ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ خواب منام ہے، خواب ہے منام ہے. تو یہاں بھی منام کی بات ہو رہی ہے. قبر والی بات میں وہ خواب نہیں کہہ رہے کہ حضور تشریف لاتے ہیں. نہیں میں بات کر رہا ہوں جو یہ خوابوں میں کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں تو فزیکلی آپ آ گئے ہیں، یا آپ کو بھی پتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ٹاپک ہی الگ ہے نا. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا. نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ ہاں 3 دن پہلے میں اس کی قبر میں گیا تھا، وہ حبشیہ عورت جو فوت ہوگی، ہاں مجھے پتا چلا. تم نے، آپ نے پوچھا وہ کدھر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہوگی. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی ایکٹنگ کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ. نہیں ایسی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں جی بعض اوقات پوچھنے کا ہر دفعہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں لا علم ہوں. مثلا خدا اس کے لیے کوئی کرائن ہاتھ میں کیا ہے جی، اس میں کرائن ہونے چاہیے نا. یہاں پہ کوئی کرائن نہیں ہے نا، اس میں کرائن نہیں ہے نا. اچھا، اس پہ بھی آپ مجھ سے لے لیں. یہ سلونی والی بات کرتے ہیں. اس میں الفاظ ہیں جب تک میں ممبر پہ موجود ہوں تو مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جتنی دیر ممبر پہ تھے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی کہ اب آپ سے جو بھی سوال پوچھے گا ہم آپ کو اسی وقت اس کا جواب سکھائیں گے تاکہ آپ اپنی نبوت کو اسٹیبلش کریں. صرف ممبر پہ؟ جی ممبر پہ. اس لیے کہ نبی السلام نے کہا جب تک میں ممبر پہ موجود. اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل. جی دلیل اس کی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے تھے. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. اور میں اتنا پریشان ہوا
کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا. وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, باہر کون سے کلر کا پینٹ ہوا ہے, کتنی سیڑھیاں. جو شخص ایک رات میں گیا اور وہ بھی برزخی طور پہ, وہ اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے رکھ سکتا تھا؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب انہوں نے سوال کیے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے, میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. اللہ اکبر. وہ پوچھتے جاتے تھے, میں بتاتا جاتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا اس وقت دکھایا جاتا ہے. ہر وقت ہر چیز کا علم. کیا پتہ ہر وقت اللہ چاہتا ہو, یعنی اس کی چاہت پہ مبنی ہے نا. یہ جو چاہت ہے نا یہ عقیدہ کفر ہے. اچھا جی, اس لیے کہ قرآن میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پہ مت کوئی عقیدہ منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہو. میں نے جو عقیدہ منسوب کیا اس کی میں نے آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے دی کہ نبی السلام کو تھوڑی دیر پہلے اپنی نبوت کے بارے میں ہوا کہ یہ جھٹلائیں گے. اللہ نے یہ ساری مثالیں میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ وہ چیزیں دکھاتا تھا. اچھا, پھر قرآن میں بھی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے تھے اس سے پہلے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر پہنچ کے ہم نے جواب دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. یہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور سب کچھ عطا کر دیا ہے, یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ من گھڑت عقیدہ. ہم نے تو اپنے عقائد کے دلائل رکھ دیے. اس کے اوپر جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرنا کہ جی آپ فیتا لے کے تو ناپ رہے ہوتے ہیں نبی کے علم کو. نہیں, قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تم اللہ کے پاس ہے. یہ ہے جی وہ علم جو نہیں ہے نبی کے پاس. اچھا, آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی السلام کے پاس قیامت کا علم نہیں قرآن کی روح سے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, نہیں علم غیب تو ہم مانتے ہیں, الگ موضوع چلا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. ایک چیز میں نے ثابت کر دی نا, آپ کی ڈاکٹرن ٹوٹ کی, ماں کانا وما یکون کی, کیونکہ آپ نے کہا ہر چیز کا علم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم سے قیامت کا اس طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ جب جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا. قرآن پورے کا پورا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم نبی الاسلام کو نہیں دیا گیا, بلکہ نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. نہ سن بتایا گیا, نہ تاریخ بتائی گئی, نہ یہ بتایا گیا کہ کتنی انسانیت پیریڈ گزارے گی تو قیامت آئے گی. یہ تو ایک واضح چیز قرآن میں آئی ہے نا, اس کا انکار تو کفر ہے نا. لیکن آج آپ بریلویوں سے پوچھیں, جال حق میں مفتی احمد خان نعیمی سے جب یہ پوچھا گیا بھی بتاؤ یہ قیامت تو نکل ہے نا, تم کہہ رہے تو فیتا تو اللہ نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی محبوبیت کا تقاضا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا بھی بتا دیا ہوگا خود سے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, یہ کذاب اللہ کے اوپر جھوٹ مانتے ہیں.